السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ احباب خیر وفیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا آخرت کی خوشیاں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قرآن قاعدے کے سبق کے حوالے سے کل کی نشست میں ہم نے تختی نمبر 13 اور اسی طرح ان حروف کی ادائیگی اور مشق کی تھی۔ اس میں خاص طور پر تشدید کی اور عام طور پر پیچھے آنے والی تمام چیزوں کی ادائیگی اور مشق ہے۔ آج کے سبق میں تختی نمبر 14 ہے۔ یہ بھی تشدید کی مشق ہے، البتہ فرق اتنا ہے، پچھلی تختی میں صرف تشدید کی مشق تھی اور اس تختی میں تشدید ہے اور تشدید کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہے۔ میں قاعدہ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ سکرین سامنے رہے اور بات سمجھنے سمجھانے میں سہولت ہو۔ یہ تختی نمبر 13 مشق تشدید، اور پھر اس کے بعد تختی نمبر 14 مشق تشدید ما سکون، یعنی اس میں تشدید بھی اور تشدید کے ساتھ ساتھ سکون کی بھی مشق ہوگی۔ کبھی ایسا ہوگا مشدد حرف کے بعد حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہوگا، جیسے پہلی اور دوسری مثال میں آپ دیکھیں مرو و مدہ، ربی یا مدہ۔ اور کبھی ایسا ہوگا مشدد حرف کے بعد حروف مدہ کے علاوہ کوئی اور حرف ساکن ہوگا، جیسے مدت، حقت۔ اسی طرح آگے والی مثالوں میں مشدد حرف ہے اور مشدد حرف کے بعد حروف مدہ کے علاوہ دوسرے حروف میں سے کوئی حرف ساکن ہے۔ تو پچھلی تختی میں آپ دیکھیں تو وہاں پر مشدد حرف کی اور یہاں پر مشدد حرف اور مشدد حرف کے بعد ساکن حرف۔ ساکن حرف کبھی حروف مدہ میں سے اور کبھی حروف مدہ کے علاوہ دوسرے حروف میں سے۔ میم را زبر مر، را واو پیش رو، مر رو، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی۔ ان دونوں میں وقف اسی صورت میں ہوگا، مرو ربی، کیونکہ ساکن حرف پر وقف ہے، اور جب ساکن حرف پر وقف ہو تو وقف کی حالت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میم دال پیش مد، دال تا زبر دد، مدت، ہا پیش ہا قاف پیش حق، قاف تا زبر قد، حقت، خا فا زبر خف، فا تا زبر فت، خفت، تا با زبر تب، با تا زبر بت،
تبت، تا زبر تا، خا لام زبر خل، تا خل، لام تا زبر لت، تا خلت، قاف دال زبر قد، دال میم زبر دم، قدم، تا پیش تو، قدمت، وقف قدمت. پیچھے والے جو مثالیں ہیں اس میں وقف کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ ان تمام مثالوں میں آخر میں حرف ساکن ہے. البتہ یہاں پر آخر میں تا متحرک ہے، وقف کی حالت میں اس کو ساکن کر دیں گے. واو صاد زبر وس، صاد با پیش صوب، وس صوب، حا زیر حی، وس صبحی، وقف وس صبح. واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وش شم، سین زیر سی، وش شمسی، وقف وش شمس. واو شین زبر وش، شین فا زبر شف، وش شف، عین زیر عی، وش شفعی، وقف وش شفع. با صاد زیر بس، صاد با زبر صب، بس صب، را زیر ری، بس صبری، وقف بس صبر. واو صاد زبر وس، صاد فا، صاد یا زبر صی، وصی، فا زیر فی، وصیفی، وقف وصیف. واو لام زبر ول، لام یا زبر لئی، واللئی، لام زیر لی، واللیلی، وقف واللیل. واو تا زبر ود، تا یا زیر تی، وتی، نون زیر نی، وتینی، وقف وتین. واو زا زبر وز، زا یا زبر زئی، وزئی، تا و پشتو، وزیتو، نون زیرنی، وزیتونی، وقف وزیتون. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، لام دو زیر لین، سجیلن، وقف سجیل. سین جیم زیر سج، جیم یا زیر جی، سجی، نون دو پیش نون، سجینن، وقف سجین. میم نون پیش من، فا کاف زبر فک، منفک، کاف یا زیر کی، منفک کی، نون زبرنا، منفکینا، وقف منفکین. فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، نون لام زبر نل، فا انل، جیم نون زبر جن، فا انل جن، نون زبرنا، فا انل جنہ، تا زبر تا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ، وقف فَإِنَّ الْجَنَّةَ. لام زیر لی، حا با پیش حب، لی حب، با لام زیر بل، لی حب بل، خا یا زبر خائی، لی حب بل خائی، را زیر لی، لی حب بل خیری، وقف لی حب بل خیر. حمزہ زیر ای، ذال سین زبر دس، ای دس، سین زبر سا، اذا السا، میم الف مد زبر ما، اذا السماء. حمزہ نون پیش ان، اذا السماء، شین زبر شا، اذا السماء شا، شین قاف زبر شق، شین قاف زبر شق، اذا السماء شق، قاف تا زبر قد، اذا السماء شقت. میم طا زبر مط، الف زبر طا، مطا، را زیری، مطاری، قاف نون پیش قن، مطارقن، نون جیم زبر نج، مطارقن نج، میم سا زبر میم، سا پیش مز، مطارقن نجم، سا الف زبر سا، مطارقن نجم سا، قاف زیر قی، مطارق النجم الثاقی، با پیشبو، مطارق النجم الثاقب، وقف مطارق النجم الثاقب. من ننذر من، شین را زبر شر، من شر، را لام زیر ریل، من شر، واو سین زبر وس، من شر الوس،
واو الف زبر وا من شر الوسواس نظر سل من شر الوسواس خانون زبر خان من شر الوسواس الخنون الف زبر نا من شر الوسواس الخناس سين زير سي من شر الوسواس الخناس. یہ ہے یعنی اس میں حرف جو ہے وہ مشدد بھی ہوگا، اور مشدد حرف کے بعد ساکن حرف کبھی حروف مدہ میں سے ہوگا اور کبھی حروف مدہ کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف ساکن آ سکتا ہے. تو تشدید کی بھی مشق ہے، اور تشدید کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سکون کی، جزم کی، یعنی ساکن ہونے کی، جو حرف ساکن ہوگا اس کی اس کے اندر مشق آئے گی. جی بھائی اشفاق احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا استاد جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح یہ آپ پڑھا رہے ہیں کہ واو صاد زبر وس صاد زبر صحیح، تو پہلے آپ مثلا دو حروف کو پڑھتے ہیں پھر حرکت پڑھتے ہیں. جی تو اگر اس طرح اگر کر لیا جائے کہ ساتھ ہی حرکت بھی پڑھی جائے، واو زبر صاد وس، اس طرح بھی جی ٹھیک پڑھی رہے جا گا؟ سکتی ہے، جی پڑھی جا سکتی ہے. شاید آپ نے شروع کے اسباق نہیں پڑھے. یہ جب حروف مدہ کی تختی ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر یہ بات میں نے دونوں طریقے بتایا تھے کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا حرف ساتھ اس کی حرکت، پھر دوسرا حرف وہ زبر صاد وس، اور دوسرا طریقہ وہ صاد زبر وس، یعنی پہلے دونوں حرف پھر اس کے بعد پہلے حرف کی حرکت. دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طریقے درست ہیں. جزاک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی استاد سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ. جی عزیز طلبہ کرام، عربی گرامر کے اسباق بالکل اختتام کے قریب ہیں. الحمدللہ کل کے سبق میں علم النحو کا نصاب تقریباً ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور جو مشق آپ حضرات کو بھیجی تھی واٹس ایپ پہ، امید ہے آپ نے اس کو خود سے ترجمہ کر کے دیکھا ہوگا. یہ قرآن کریم میں سے منتخب چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی جو مثالیں تھیں، ان کا ترجمہ کرنے میں آپ کو کتنی سہولت محسوس ہوئی، وہ آپ حضرات اس کا ترجمہ کر کے خود اندازہ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی. اسی طرح مستقبل میں بھی جو مشقیں آپ کو بھیجی جائیں، ان مشقوں کو ساتھ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کیا کریں. اس سے فائدہ ہوتا ہے سب سے بڑا یہ کہ جو پڑھا ہوتا ہے ایک تو اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے، اور دوسرا بندے کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، بندہ تھوڑا انسپائر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے کے اندر ایک جذبہ مزید پیدا ہوتا ہے، اور ہمت بندے کی بڑھتی ہے کہ الحمدللہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. تو کل والی مشق آپ سب لوگ اس کو خود سے حل کرنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ کریں اردو سے عربی میں بھی اور عربی سے اردو میں بھی. جی طلبہ کرام، فعل ماضی کے متعلق آپ حضرات کو کل پیج نمبر 50، 51 اور 52 پہ جو الفاظ دیے گئے تھے ان کی گردانیں یاد کرنے کے لیے آپ سے کہا تھا کہ ان کی گردانیں آپ لوگ خود سے دہرائیں. ایک لفظ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو مسلسل جب آپ لوگ پریکٹس کریں گے تو نمبر ایک تو آپ کی زبان رواں ہو جائے گی،
زبان پہ روانی آئے گی، سیغوں کو زبان سے ادا کرنا آسان ہوگا، اور پھر مسلسل گردانے پڑھنے سے، یاد کرنے سے سیغوں کی جو ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، ایک مخصوص شیپ ہوتی ہے، وہ شیپ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، وہ شیپ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس شیپ میں اس لفظ کا یہ معنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جناب ہم تھوڑا سا فعل مضارع کی بات کریں گے. فعل مضارع کل آپ کو بتا دیا تھا کہ فعل ماضی 3 وزن پر آتا ہے. فعل ماضی 3 طرح سے آتا ہے: نصارا، سامعہ، کاروما. یہ 3 طرح سے آتا ہے. ان تینوں میں ہماری بات، یہ اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کہ پہلا اور آخری حرف اس پر ہمیشہ زبر ہوگی. پہلے حرف پر بھی زبر ہوگی، آخری حرف پر بھی ہمیشہ زبر ہوگی. ہاں، درمیان والے پر کبھی زبر ہوتی ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے. آپ علم الصرف کی کتاب میں دیکھیں گے تو ابتدا میں پیج نمبر 50، 51 اور 52 پہ جو گردانے ہیں یہ زبر والی ہیں. اس کے بعد زیر والی گردانے بھی آ جاتی ہیں. ان کو خود باقی پیٹرن سیم رہتا ہے. جو سامیہ کی گردان ہے نا، سامیہ، سامیہ، سامیو، سامیت، سامیتا، سمینا، جیسے ناصرہ کی گردان ہے، اسی طرح سامیہ کی بھی گردان ہے. صرف یہ ہے کہ درمیان میں وہاں 7 پر زبر تھی، یہاں میم کے نیچے اب زیر پڑتے ہیں. کاروما میں بھی ایسے ہی ہے. کاروما، شاروفا، جو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں گنتی کے. یہ کل ہماری بات ہو گئی تھی کہ جو سینٹر والا ہے اس پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بات نہیں، گردانوں کا پیٹرن سیم رہتا ہے. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے فعل مضارع کی. یہ 2 فعل بنیادی طور پر ہیں، ماضی اور مضارع. یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. فعل امر زیادہ مشکل نہیں ہے. فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. فعل ماضی کی گردانیں آپ نے یاد کر لی ہیں، الحمدللہ. ان کو مزید دہرا لیں. اس کے بعد جب آپ فعل مضارع کی گردانیں یاد کر لیں گے، اس کے بعد صرف آپ نے فعل امر کی گردانیں یاد کرنی ہیں بس. تو آپ کی گردانوں والا کام تو الحمدللہ پورا ہو جائے گا. یہ جو مشہور ہے کہ جی عربی گرامر پڑھنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں گردانیں یاد کرنی پڑتی ہیں، 200 300 گردانیں، ہر گردان دوسری سے الگ ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے ماضی کی صرف ایک گردان یاد کی ہے، ناصارہ. ناصارہ کی گردان یاد ہونے کے بعد جو باقی گردانیں ہیں نا، چاہے وہ سامیہ کی ہو، چاہے وہ نوسیرہ ہو، چاہے ماں ناصارہ ہو، چاہے وہ فاتحہ کھولا، شاریبہ پیا، کوئی بھی گردان ہو، وہ گردان آپ کو آٹومیٹکلی خود ہی یاد ہو جاتی ہے. ناصارہ، ناصارہ، ناصرو، ایک نیا لفظ پکڑیں، فاتحہ، اس کی گردان کریں، فاتحہ، فتحہ، فتحو، اسی طرح ہی ہے. ایک گردان یاد کرنے سے، صرف ایک گردان آپ نے ماضی کی یاد کی تھی، ناصارہ، بس. ایک گردان یاد کرنے سے آپ کو فعل ماضی کی ہزاروں گردانیں خود ہی آپ کو یاد ہو گئی ہیں. ایک گردان کو یاد کرنا کیا مشکل ہے جی. جب تھوڑے سے ان پٹ کا آؤٹ پٹ اتنا بڑا آ رہا ہو کہ آپ نے ایک گردان یاد کی ہے اور آپ کو ہزاروں گردانیں اور ان کی سیغوں کی سمجھ آ گئی ہے، تو ایک گردان پر محنت کرنا یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. چلیں جی، فعل مضارع کی بات کرتے ہیں. فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو بتاتا ہے. جیسے یفتحو، یفتحو کا معنی ہوتا ہے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں. جملے میں استعمال کو دیکھ کر، بات کے شروع اور آخر کو، سیاق و سباق کو، کانٹیکسٹ کو دیکھ کر ہم بات کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر پریزنٹ ٹینس فعل حال مراد ہے یا فیوچر ٹینس یعنی فعل مستقبل مراد ہے، کیا مراد ہے. اچھا جی،
यहसिबु, यहसिबु। फेल मुजारे इस तरह आता है, जिस तरह फेल माजी में शुरू और आखिर में हरकत सेम होती थी, कि शुरू में भी जबर आखिर में भी जबर होती है, दरमियान में कभी जबर कभी जेर कभी पेश आती है। फेल मुजारे के अंदर भी ऐसे ही है। अच्छा, फेल मुजारे में क्या है, इसको जरा आप तवज्जो दें। ये देखें कि पहले जो दो हरूफ है ना, सबसे पहले तो या लगी हुई है, ये इजाफी या है जो अलामत होती है मुजारे की, या फेल मुजारे की अलामत। इस पर जबर होगी, या के बाद वाला जो हरफ है वो साकिन होगा, और जो सबसे आखिरी हर्फ है उस पर होगी पेश। हाँ, अब ये जो दरमियान वाला हर्फ है ना, चलें हम इसको येलो कलर से लिख लेते हैं। इस पर कभी जेर कभी जबर और कभी पेश, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। आखिरी हर्फ के ऊपर ये देखें जरा, आप नोट करेंगे कि आखिरी हर्फ के ऊपर हमेशा पेश है, आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है। यफ्ताहु, यनसुरु, यहसिबु, इसमें जो सेंटर में है ना, सेंटर में, ये इसको मैं ग्रीन करता हूं ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। ये जो सेंटर वाले ग्रीन हरूफ हैं सेकंड लास्ट पे, इस पर कभी जबर आती है कभी जेर और कभी पेश। ये हम नहीं लगाते, अरब ऐसे बोलते हैं बाज अल्फाज को। अरब बाज अल्फाज के सेकंड लास्ट में जबर बोलते हैं, बाद के सेकंड लास्ट में जेर, और बाद के सेकंड लास्ट में पेश पढ़ते हैं। हम भी ऐसे ही पढ़ते और बोलते और लिखते हैं। जिस तरह फेले माजी तीन हर तरह आता था ना, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला के वजन पर, इसी तरह फेले मुजारे भी इसी तरह के तीन वजनों पर आता है, यफ्ताहु, यनसुरु, यहसिबु। ठीक है तलबा इकराम। अच्छा जी, अब फेले मुजारे की गर्दान, फेले मुजारे की गर्दान आपको गालिबन पिछले महीने में ईद से पहले एक दिन मैंने आपसे कहा था कि फेल माजी की गर्दान के साथ साथ थोड़ा थोड़ा फेल मुजारे की गर्दान को भी थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें, ताकि जब फेल मुजारे की गर्दान पर हम पहुंचे और उसको याद करें तो आपको उस वक्त मुश्किल ना हो। उम्मीद है आपने याद कर ली होगी। अगर आपने याद नहीं की तो इसको फिर याद कर लें, एक गर्दान याद कर लें फेल मुजारे की, कोई भी फेल मुजारे की कोई एक गर्दान याद कर लें। जी, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है उस्ताद जी। आवाज आ रही है, ठीक है जी। भाई जिस बीच भाई बीच ने में मैसेज कट रही किया, है। अच्छा चेक कर लें, शायद आपके इंटरनेट का इशू हो। यहाँ तो आवाज ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो तलबा कराम मैं गुजारिश कर रहा था कि जिस तरह फेले माजी की आपने एक ही गर्दान याद की है नसारा, उसके बाद आपको फेले माजी की जो बाकी तीन तरह से गर्दानें थी ना, नुसीरा, मा नसारा, मा नुसीरा, वो भी याद हो गई। और फेले माजी का कोई भी लफ्ज आप उठा लें, अरबी जुबान में सैकड़ों और हजारों वर्ब हैं, सैकड़ों हजारों अल्फाज हैं, कोई भी लफ्ज पकड़ लें उसकी गर्दान आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नासरा की गर्दान आती है, आप फातहा, कारूमा, शारूफा, ठीक है जी, गफारा, जालामा, शारिबा, कोई भी गर्दान आप कर सकते हैं। तो एक गर्दान याद करने से जब आपको सैकड़ों हजारें गर्दानें याद हो जाएं तो ये सौदा कोई महंगा नहीं है, इसका खुद अच्छी तरह ना मेहनत से इसका ख्याल करें। इसी तरह फेले मुजारे की गर्दान भी ऐसे ही है, एक गर्दान आपने याद करनी है, सिर्फ एक गर्दान। इसको आप ऐसे याद करें, ऐसे याद करें कि आप नींद में सो रहे हों, फुल नींद में, आपको उठाएं, उठो उठो, आप नींद में उठें, अभी आपका दिमाग पूरी तरह जागा ना हो, आप सके फेर मुजारे की गर्दान सुनाओ, आप फौरन शुरू हो जाएं, यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, फौरन आप इसी तरह शुरू हो जाएं। और गर्दान के सीगे उसी तरह हैं जिस तरह फेले माजी में है। यंसुरु का माना वो एक मर्द मदद करता है, यंसुरानी वो दो मर्द मदद करते हैं, यंसुरूना वो सब मर्द मदद करते हैं। आप इसको जरा बुक से देख लें, आप इसको अगर किताब से देखेंगे, किताब में गर्दान दी हुई है। उम्मीद है कि हमारे कुछ तलबा कराम ने इसको पहले याद किया होगा। पेज नंबर 62 इल्मुस्सर्फ, इल्मुस्सर्फ के पेज नंबर 62 के ऊपर ये गर्दान मौजूद है।
ینسرو ینسرانی ینسرونا تنسرو تنسرانی ینسرنا، یہ پہلے 6 سیغے غائب کے ہیں اور پھر بعد والے 6 سیغے یہ حاضر کے ہیں اور آخری 2 سیغے متکلم کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ آپ پر ہے، آپ ینسرو کی گردان اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر دیکھیں اس کے نیچے یہ پورا ایک ٹیبل دیا ہوا ہے اسی طرح جس کے سینٹر میں پیش آتی ہے ینسرو یصدقو یخلدو یحکمو یدخلو. ٹھیک ہے جی. یخلدو یدخلو یشکر وغیرہ آپ ایک گردان کو یاد کر لیں اچھی طرح اور پھر ان حروف سے جو نیچے دیے ہوئے ہیں ان سے ان گردانوں کی پریکٹس کرتے رہیں. بس یہ کام آپ کر لیں تو جناب علی آپ کی علم الصرف میں یوں سمجھ لیں کہ گردانوں کے اعتبار سے آپ نے تقریباً 70% کام آپ کا، یہ 60% تو کم از کم 60% کام آپ کا مکمل ہو گیا. اس کے بعد جو گردانیں آتی ہیں نا فعل امر کی، فعل نہیں کی اور اس کی نفی جہاد کی، مجہول وغیرہ کی گردانیں، وہ گردانیں مشکل نہیں ہوتی، وہ بہت آسان ہوتی ہیں کیونکہ وہ باقی تقریباً ساری گردانیں پھر فعل مضارع سے ہی بنتی ہیں. ساری گردانیں فعل مضارع سے بنتی ہیں. ماضی اور مضارع کی گردان یہ بنیاد ہے. اور میں اپنی بات کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک بار، کچھ طلبہ نئے آئے ہیں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو مشہور ہے کہ عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے علم الصرف سمجھنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں سینکڑوں کرنا پڑتی ہیں، یہ 100% مسکنسپشن ہے اور غلط بات ہے. آپ ایک گردان ماضی کی یاد کر لیں، ایک مضارع کی یاد کر لیں اور اس کے بعد امر اور نہیں کی ایک ایک گردان چھوٹی چھوٹی یاد کر لیں، بس آپ کا گردانوں والا کام پورا ہو گیا. یوں سمجھیں کہ 90-95% آپ کی گردانیں کلیئر ہو جاتی ہیں صرف یہ ماضی اور مضارع کی ایک ایک گردان اور ساتھ اس کے امر نہیں کی گردان یاد کرنے سے. صرف ماضی اور مضارع کی ایک ایک گردان، صرف ایک ایک گردان کو آپ کو 200 500 بار پڑھ کے یاد کر لینا ایک بار، بس اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اس کی آخر میں جو علامتیں لگتی ہیں کہ نصرتا، نصرتی، نصرتو، اس سے کیا مراد ہوتا ہے، تو جناب آپ کا تقریباً کم از کم بھی 60 سے 70% علم صرف کا حصہ آپ کا اسے کلیئر ہو جاتا ہے. اب یہ آپ پر منحصر ہے. ابھی 3 چھٹیاں آ رہی ہیں، پھر ہماری ویکلی چھٹیاں ہیں. ان چھٹیوں میں بھرپور محنت کریں، اس گردان کا پرنٹ آؤٹ لے کے پاس رکھ لیں، کاغذ سے لکھ لیں، کاغذ پر لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح یاد کریں. جو اوپر گردان لکھ رہے ہیں ینسرو ینسران ینسرونا، اس کا اگر ترجمہ دیکھنا ہو تو اگلے صفحے کے اوپر اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. اچھا نہیں، ترجمہ نہیں لکھا ہوا اس کا، چلیں آپ ترجمہ خود کر سکتے ہیں. بلکہ آپ یوں کریں، ینسرو کا معنی وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، ینسرانی کا معنی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے، ینسرونا وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا مدد کریں گے. اسی طرح آپ اس گردان کو نا پیپر کے اوپر لکھیں اور اس کا ترجمہ بھی خود لکھیں. ٹھیک ہے طلبہ کرام. اچھا آپ بتائیں کہ اب تنسرو کا کیا معنی ہوگا؟ یہ جو چوتھا سیغہ ہے تنسرو، اس کا کیا معنی ہوگا؟ آپ ایک مرد نے مدد کی. نہیں، یہ غائب ہے نا، یہ چھٹا سیغہ ہے تنسرو. تم ایک مدد کرتا ہے یا کرے گا؟ وہ ایک نا غائب ہے، غائب جی وہ ایک. وہ ایک عورت مدد کرتی ہے یا مدد کرے گی. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ینسرو جو پہلا سیغہ، ینسرو کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے، ینسرانی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں اور ینسرونا وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. تنسرو تو ایک عورت مدد کرتی ہے، وہ ایک عورت مدد کرتی ہے. تنسرانی وہ 2 عورتیں مدد کرتی ہیں. ینسرنا وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں. یعنی جس طرح فعل اس کی گردان تھی نا فعل ماضی کی، فعل ماضی کی گردان میں جس طرح تھا وہی ترتیب بالکل یہاں پر ہوگی. سیغوں کی ترتیب چینج نہیں ہوتی. دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے واحد مذکر غائب، یہ ہوتا ہے نا پہلے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تثنیہ مذکر غائب آ جاتا ہے. پھر کیا آ جاتا ہے؟ جمع مذکر غائب. ایسے ہوتا ہے نا. ناسارا اس ایک نے مدد کی، ناسارا ان 2 نے مدد کی، ناسارو ان سب مردوں نے مدد کی. پھر آ جاتا ہے ناسارت. ناسارت کیا ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب. ٹھیک ہے جی. یہ ہوتا ہے نا ناسارا، یہ ہوتا ہے ناسارا. پھر ہوتا ہے ناسارو.
ये आगे चौथा सीगा होता है नसारत, उस एक औरत ने मदद की। फिर वाहिद के बाद आ जाता है तस्निया, तस्निया मुअन्नस गायब, फिर आ जाता है जमा मुअन्नस गायब। ठीक है जी, ये 6 सीगे गायब के जब पूरे हो जाते हैं ना, इसके बाद अगला सीगा आ जाता है वाहिद मुजक्कर हाजिर का। बस ये जो गायब है इसकी जगह पर हाजिर आ जाता है। ठीक है जी, वाहिद मुजक्कर गायब, फिर तस्निया मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर। यानी नसरता, तू एक मर्द ने मदद की, नसर तुमा तुम दो ने मदद की, नसर तुम सब ने मदद की। नसरती तू एक औरत ने मदद की, नसर तुमा तुम दो औरतों ने मदद की, नसर तुन्ना तुम सब औरतों ने मदद की। आप चाहें तो पेज नंबर 50, 51, 52 पर मौजूद गर्दान और उसके तर्जुमे से मदद ले सकते हैं माजी उसकी गर्दान। मुजारे में भी सीगों की वही तरतीब है ना। यनसुरु, यनसुरु का माना वो एक मर्द मदद करता है, यनसुरानी वो दो मर्द मदद करते हैं, यनसुरूना वो सब मर्द मदद करते हैं। आगे तनसुरु वो एक औरत मदद करती है, तनसुरानी वो दो औरतें मदद करती हैं, यनसुरना वो सब औरतें मदद करती हैं। ये या और ता थोड़ी थोड़ी आपस में चेंज होती हैं, गर्दान याद करते वक्त इसका ख्याल रखें कि सही सही सीगा याद करें ताकि बाद में मसला ना हो। ठीक है जी तलबा किराम, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। चलें जी, आज के सबक से मुतालिक अगर किसी के जहन में कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो बताएं। जी बात करें। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद जी इसमें जो है वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर जो हाजिर है, तो एक जैसे सीख है क्या कि इस तरह हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो फिर होते एक जैसे। हाँ जी कोई इशू नहीं ये है। कैसे पता चलेगा कि ये गायब की बात वो हो रही है या हाजिर? इस्तेमाल में, वो जब गर्दान में आपको सीगे पूछे जाएंगे ना तरतीब से, तो तरतीब और आपने सीगे का तर्जुमा तो वही करना है। लेकिन जब किसी जगह पर लिखा हो फिर उससे मुराद मुजक्कर है या मोनस है, वो फिर वही मौके पे पता चलता है। मुझे आप बताएं कि आप या तुम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको आप कह रहा हूँ। अच्छा, आपकी जगह पर अगर कोई खातून तालिबा होती, तो बच्ची पढ़ रही होती, उसको भी मैंने आप ही कहना था ना। जी अब आप जो है ना, कैसे सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि मर्द से बात हो रही है औरत से? तो कहेंगे यार पूरी बात सुन लो, सिर्फ आपको ना देखो। आप मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए होता है, लेकिन आप पूरी बात सुनेंगे ना तो आपको बात के दौरान कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा, या सामने खड़े हुए बंदे को देख के पता चल जाएगा कि सामने औरत है या मर्द है, तो खुद ही पहचान हो जाती है। इसी तरह जैसे उर्दू में हम ऐसे पहचान हो जाती है ना, हर जुबान में ऐसे ही है तकरीबन। सीगे मुखातब के ना एक जैसे ही होते हैं अक्सर, तू है या तुम है, पंजाबी में भी ऐसे ही है, उर्दू में भी ऐसे ही है, बाकी जुबानों में भी ऐसे होगा। ये वहां पर मौका महल की मुनासबत से जो मौजूद होता है, या तो उसको सिचुएशन को अपनी आंखों से देख रहा, उसको पता चल रहा होता है, या वो जुमला लिखा और पढ़ा जा रहा होता है, उस जुमले से पता चल रहा होता है कि यहाँ पर मुराद कौन है, मुजक्कर है, मोनस है, मुखातब है या गायब है, कौन मुराद है। ये वहां पर जुमले में इस्तेमाल से इबारत में लिखे हुए देख कर पता चलता है। ठीक है जी। ठीक है जज़ाक। हाँ जी, जैसे हमें लफ्ज़ आप की पहचान हो जाती है ना, पता चल जाता है कि आप मुजक्कर के लिए या मोनस के लिए। वैसे को पूछेगा तो हम कहेंगे जी मुजक्कर को भी आप ही कहते हैं, मोनस को भी आप ही कहते हैं। अब उस आप से में पता कैसे चलेगा? उससे कहेंगे भाई इस सूरत हाल को या तो अपनी आंखों से देखकर, या उस जिस जुमले में इस्तेमाल किया गया है उस जुमले के शुरू और आखिर में आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किससे बात कर रहा है। अगर वो वाले साहब से बात कर रहा है तो वो आपसे मुराद मुजक्कर होगा। अगर वो वालदा मोहतरमा की खिदमत में गुजारिश कर रहा है तो उस आप से मुराद मोनस होगी। ये तो वहाँ सूरत हाल को, जुमले को देख कर, सियाको सबाक को देख कर पता चल जाता है। जी हाफिज इमरान साहिब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी जी ये फतह याफ्ता हुई, ये फतह हुआ तो होगी नासरा की तरह।
اچھا اور یفتح والی آپ ینسرو کی گردان یاد کر لینا پہلے، یفتح کا آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گی. ینسرو ینسران ینسرون، یفتح یفتحان یفتحون، وہ آخر میں ایک جیسی ہوتی ہیں. 7 بار پیش پڑھتے ہیں، وہاں ہا پر زبر پڑھ لیجیے گا، تا پر زبر پڑھ لیجیے گا، بس. آپ ینسرو کی گردان یاد کر لینا، جس طرح آپ نے ناصرہ کی گردان یاد کی تھی، ناصرہ کی گردان کے بعد سامیہ کی گردان آپ کو خود ہی یاد ہو گئی تھی. تو آپ کوئی ایک گردان یاد جی کر لیں بس. یہ صرف آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں. شروع اور آخر میں ویسے ہی ہوتا ہے، اور اس کا پیٹرن بھی گردانوں کا سیم رہتا ہے، جیسے نصارا نصارا نصرو، سامیہ سامیہ سامیعو، گردان سیم رہتی ہے. اسی طرح یفتحو کی گردان ہو یا ینسرو کی ہو یا یکرمو کی ہو یا یحسبو کی ہو، وہ ایک ہی طرح رہتی ہے، تبدیل نہیں ہوتی. استاد جی معنی تو چینج ہوتے ہیں. معنی لفظ چینج ہوگا تو معنی تو چینج ہوں گے نا. ابھی تو آپ سے معنی پوچھے نہیں ہے، ہم تو آپ کو صرف گردان یاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ گردان یاد کریں، بس معنی خود ہی سمجھ آ جائیں گے. جب آپ کو فتح کا معنی بتا دیکھیں نا، یفتح ینصر کا معنی مدد کرتا ہے، یفتح کا معنی کھولتا ہے، فاتح فاتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. جب لفظ بدلے گا معنی تو بدلے گا ہی نا، لیکن اس کی شکل نہیں بدلتی، شکل وہی رہتی ہے. یفتح یفتحانی، یفتحانی وہ 2 مرد کھولتے ہیں، اور جو ہے نا ینصرانی وہ 2 مرد مدد کرتے ہیں. اصل تو گردان کے سیگوں کی جو شکل ہے، وہ شکل آپ کے ذہن میں بٹھانا مقصود ہے کہ گردان کے سیگوں کی شیپ اور شکل آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے بس. جیسے ناصرت اس عورت نے مدد کی، تو سامیعت اس عورت نے سنا، کارومت وہ عورت عزت والی ہوئی. جب لفظ بدلے گا معنی تو بدلے گا، لیکن فاعل وہی رہے گا. جس کے آخر میں تا ساکن ہوگی وہاں ہمیشہ ترجمہ کریں گے وہ عورت. اب کھولا، کھایا، پیا، سو گئی، جاگ گئی، آ گئی، چلی گئی، وہ بعد کا معاملہ ہے. وہ تو جب لفظ چینج ہوگا تو اس نے چینج تو ہونا ہی ہے، لیکن جہاں بھی آخر میں تا ساکن ہوگی تو اس کا ہوگا وہ ایک عورت. جہاں تا پر پیش ہوگی، جیسے نصر تو میں نے مدد کی، فتح تو جو ہے نا یہ بتاتا ہے میں نے، فتح تو میں نے کھولا، شریب تو میں نے پیا. یہ تو جو ہے نا یہ وہی رہے گا، یہ نہیں بدلے گا. اور اس وجہ سے میں نے آتا رہے گا. شروع میں جیسا لفظ ہے اس کا ترجمہ تو آپ نے وہی کرنا ہے نا. یہ تو بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے، سمجھ گئے؟ جی استاد. چلے ٹھیک ہے جی. محمد شفیق ملک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک بار یہ گردان پڑے نا، یہ اس کی فعل مضارع کی پوری. اچھا. ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرنا، انصر ننصر. ٹھیک ہے، یعنی انشاءاللہ یہ آپ کو میں واٹس ایپ پر ریکارڈ کر کے بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن کے پھر یاد بھی کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ جو ہے نا پریشان نہ ہو. آپ کو صرف میں نے آج کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ جو ہے نا بنیادی طور پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے فعل ماضی کی ایک گردان یاد کر لینی ہے، ناصرہ کی. بس ایک گردان یاد کرنے سے ہزاروں گردانے، ہزاروں سینکڑوں نہیں، ہزاروں گردانے آپ کو یاد ہو جائیں گے خود بخود. ہر گردان کا پیٹرن وہی ہے، ہر گردان کا پیٹرن وہی ہے. ٹھیک ہے جی. نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا. اگر آپ جو ہے نا وہ ظالمہ گردان کریں، ظالمہ ظالمہ ظالمو ظالمہ ظالمتا ظلمنا، ایک گردان یاد کرنے ساری گردانیں آپ کو یاد ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہیں نا، بالکل ہو جاتی ہیں الحمدللہ. اسی طرح فعل مضارع کی بھی صرف ایک گردان یاد کر لیں، صرف ایک گردان، ینصرو. اور اس کو اچھی طرح یاد کریں، ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا. کہاں پر تا ہے، کہاں پر یا ہے، کہاں پر آنی ہے، کہاں پر اونا ہے، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح. بس یہ 14 سیگوں کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیں، آپ کی زبان پر یہ رواں ہو جائیں. بس ایک دفعہ رواں ہو گئے نا، ایک گردان آپ کو یاد ہو گئی تو باقی جناب پھر سینکڑوں ہزاروں گردانیں فعل مضارع کی خود بخود آپ کو یاد ہو جائیں گی، پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सफा नंबर कौन से थे? किस सफे नंबर आ, पे कौन सी? माजी कर दें, फेल माजी की गर्दानें हैं। गर्दान। ये इल्म सरफ के सफ़ा नंबर 50 है, 50, 51, 52 यहाँ पर मौजूद है माजी की गर्दानें, और मुजारे की गर्दानें आगे हैं। ये तो शायद पेज नंबर 60 से ऊपर कुछ बनता है। अच्छा जी, चलें तलबा इकराम, इजाज़त दीजिए। मौलाना ज़िशान अली साहब तशरीफ़ ले आए हैं, अभी वो अपने सबक का आगाज़ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अवल सबक नंबर हमारे फिक़्ह इस्लामी के हमारे सबक में आज उन्वान है सजदा सहव का बयान। सजदा सहव किसको कहते हैं? अरबी जुबान में सहव कहा जाता है भूल चूक को, भूल चूक को सहव कहा जाता है। अगर नमाज में कुछ ऐसी गलती हो जाए जिसका ताल्लुक फराइज के साथ है, यानी इंसान के फर्ज छूट गए, बताया था क़ियाम है, रुकू है, सुजूद है, इसी तरह क़िरत है, तो इस जैसे अगर फराइज इंसान के छूट जाते हैं तो फराइज के छूटने से नमाज नहीं होती। और अगर फराइज तो पूरे हैं, अलबत्ता कुछ वाजिबात छूट गए हैं। वाजिबात हमने अर्ज किए थे कि वाजिबात में मसलन सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, और फराइज के दूसरे 2 रकतों के अलावा बाकी तमाम नमाजों में, चाहे वो फर्ज हों, चाहे वो वाजिब हों, चाहे सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा या नवाफिल हों, उसमें एक सूरत पढ़ना जिसमें 3 छोटी छोटी आयत या एक लंबी आयत हो, ये भी वाजिब है। तशहुद पढ़ना वाजिब है। इसी तरह तकबीर कहना दुआए कुनूत के लिए ये भी वाजिब है। तो मुख्तलिफ वाजिबात थे, तो वाजिबात छोड़ दिए जाएं या वाजिबात आगे पीछे हो जाए, या फराइज आगे पीछे हो जाए, या फराइज में ज्यादती हो जाए, तो इन की वजह से नमाज टूटती नहीं, नमाज बातिल नहीं होती। अलबत्ता नमाज में ये एक सहव और भूल शुमार होती है। तो इसके इजाले के लिए सजदे सहव किया जाता है। सजदे सहव का तरीका का ये है कि मसलन अभी जो गलतियां आएगी कि कौन कौन सी गलती हो तो सजदा सहव किया जाता है। तो अगर ये गलतियां पाई जाती हों तो अब सजदा सहव कर लिया जाए तो अब इस नुकसान की तलाफी हो जाएगी। सजदा सहव इस तरह करना है कि आपने जब नमाज पढ़ लेनी है तो नमाज पढ़ने के बाद जब आखिरी कादा में इंसान बैठे तो अत्तहियात पढ़ ले, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ ले। पढ़ने के बाद दाएं तरफ एक सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसके बाद फिर एक सजदा करे, फिर बैठ जाए, फिर दूसरा सजदा करे, फिर बैठ जाए, और फिर शुरू से अत्तहियात पढ़े और आखिर तक दुरूद शरीफ भी पढ़े, आखिर में दुआ भी पढ़े, और उसके बाद दोनों तरफ सलाम फिर ले। तो जो गलती नमाज में हुई थी सहवन और भूल कर, तो इस से का इजाला हो जाएगा और उसकी नमाज दुरुस्त समझी जाएगी। और अगर किसी शख्स से गलती हुई है और वो सजदा सहव भी नहीं कर सका कि नमाज से सलाम फेर के चला गया, अब इस शख्स की नमाज दोबारा पढ़ना इस पर लाजिम होगा और इस पर इयादा वाजिब होगा, इयादा करना इस पर वाजिब और जरूरी होगा। तो सजदा सहव के बयान में ये चीजें देख ली जाए। नमाज में कभी भूल कर ऐसी गलती हो जाती है
جس سے نماز ٹوٹتی تو نہیں، البتہ اس کی وجہ سے نماز میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس نقصان کے ازالہ کے لیے شریعت مبارکہ نے سجدہ سہو کی اجازت دی ہے۔ سجدہ سہو کرنے سے اس نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اور نماز کامل ہو جاتی ہے۔ درج ذیل میں سجدہ سہو کے اصول اور ضوابط پیش کیے جا رہے ہیں۔ چند اصول اور چند ضوابط ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بنیادی ضابطے ہیں، اس سے سجدہ سہو کی اکثر صورتوں پر ہمیں اطلاع ہو جائے گی۔ ضابطہ نمبر 1، سہو کا معنی ہے بھول جانا۔ سجدہ سہو اسی صورت میں کرنا ضروری ہوگا جب نماز میں کوئی غلطی بھول چوک کر ہو گئی ہو۔ اگر کوئی غلطی عمدن یعنی جان بوجھ کر کی گئی ہو تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ میں اس کی مثال بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا۔ دیکھیے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت فرض کی ہے، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور سورۃ الفاتحہ کے بعد والی سورت پڑھنا بھی پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے، اور ان میں ترتیب بھی واجب ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور بعد میں دوسری سورت پڑھی جائے۔ غلطی سے اگر ترتیب الٹ ہو جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ترتیب الٹ کی، مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، جان بوجھ کر اس نے پہلے بعد والی سورت پڑھ لی اور بعد میں پہلے والی سورت پڑھ لی، تو جان بوجھ کر ایسا کرنے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اب اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سجدہ سہو بھی کرے گا تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ یہاں لفظ ہے سہو، سہو کا معنی ہے بھول جانا، تو یہ جو سہولت دی گئی ہے یہ سہولت بھول جانے کی صورت میں ہے، جان بوجھ کر اگر کسی نے کیا تب یہ سہولت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا ضابطہ، سجدہ سہو کا تعلق نماز کے فرائض اور واجبات سے ہے۔ نماز کی سنتوں، مستحبات، مکروہات اور مفسدات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر نماز کے فرائض اور واجبات میں کمی بیشی رہ جائے تب سجدہ سہو کا حکم ہوگا، نماز کی سنتیں یا مستحبات چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ بات یاد رہے کہ اگر کسی شخص سے سنتیں یا مستحبات چھوٹ جاتے ہیں تو سنتوں اور مستحبات کے چھوٹ جانے کی وجہ سے یہ ہم کہہ دیں گے کہ سنتوں اور مستحبات کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تیسرا ضابطہ، سجدہ سہو صرف فرض نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ واجب، سنت موقدہ، غیر موقدہ، نفل نماز، ان تمام میں جب بھی کوئی ایسی غلطی پائی جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تب بھی سجدہ سہو ضروری ہے۔ تو اس کا تعلق خاص فرائض کے ساتھ نہیں بلکہ تمام نمازوں کے ساتھ ہے۔ چوتھا ضابطہ، نمازوں میں یہ 8 قسم کی اغلاط، 8 قسم کے سہو، 8 قسم کی غلطی عرض کی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے 8 قسم کی غلطی سرزد ہو جائے تب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مثلا نمبر 1 ترک واجب، واجب ایک بندے نے چھوڑ دیا۔ نمبر 2 تقدیم واجب، واجب کو مقدم کر لیا، یعنی کرنا بعد میں تھا پہلے کر لیا۔ نمبر 3 تاخیر واجب، واجب کو پہلے کرنا تھا اس میں تاخیر کر دی۔ مثالیں آ رہی ہیں، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ نمبر 4 تبدیل واجب، واجب ایک جگہ ایک کرنا تھا اس نے اس کی جگہ دوسرا واجب کر دیا۔ نمبر 5 تاخیر واجب، تکرار واجب، واجب کو ڈبل کر لیا۔ نمبر 6 تقدیم رکن، کہ رکن کو پہلے کر لیا وقت سے پہلے۔ رکن آپ کو بتائے ہیں کہ جنہیں ہم فرائض کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، یعنی قرات ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے اور قعدہ اخیرہ ہے۔ یہ تقدیم رکن، کبھی کبھی تقدیم رکن کو وقت سے پہلے کرنا، تاخیر رکن کو وقت کے بعد کرنا، تکرار رکن کو ڈبل کر لینا، پہلے بھی کیا بعد میں بھی کر لیا، تکرار رکن۔ ہر ایک کی مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 1
तर्क वाजिब मतलब वाजिब को तर्क करना, तर्क कहते हैं छोड़ देने को। पहली या दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना भूल गया, अब सूरतुल फातिहा पढ़ना वाजिब है, अब जब भूल गया तो इसका माना उसने वाजिब को तर्क कर दिया। इसी तरह जलसा में या कौमा ये छूट जाए, जलसा भी और कौमा भी ये वाजिब है, ये छूट गए तो भी सजदा साहब वाजिब होगा, सजदा साहब वाजिब होगा। नंबर 2, तकदीम वाजिब। इसका मतलब यह है कि किसी वाजिब को उसके असली वक्त से पहले कर लिया जाए, यानी उस वाजिब पर अमल करना बाद में था लेकिन बंदे ने उसको पहले अदा कर लिया। मसलन मिसाल देखें, सूरतुल फातिहा से पहले दूसरी सूरत पढ़ ली जाए तो सजदा साहब वाजिब होगा। आपने अल्लाहु अकबर सुबहानकल्लाह पढ़ा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर आपने पढ़ लिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद फिर इंसान कोई जो है वो सूरतुल फातिहा पढ़ता है तो ये आपने पढ़ा है लेकिन उसके असली वक्त से पहले पढ़ लिया, तकदीम वाजिब हुआ, अब सजदा साहब वाजिब होगा। नंबर 3, ताखीर वाजिब, यानी वाजिब का एक वक्त मुकर्रर है, आपने उस वक्त से आगे उसको फेर दिया। ताखीर वाजिब इसका मतलब यह है कि किसी वाजिब को उसके असली वक्त से ताखीर के साथ अदा किया जाए। मसलन सूरत फातिहा को क़याम के बजाय रुकू में पढ़ लिया, अब सजदा साहब इंसान पर वाजिब होगा। नंबर 4, तब्दील वाजिब। तब्दील वाजिब, तब्दील वाजिब का माना यह है कि वाजिब उस मकाम पर कोई और था लेकिन आपने उसको तब्दील करके रख दिया, इस सूरत में भी सजदा साहब वाजिब है। मसलन इसकी मिसाल देख ली, जोहर या असर की नमाज में भूल कर 3 या ज्यादा आयात बुलंद आवाज से, या फजर मगरिब और इशा की नमाज में 3 या ज्यादा आयात आहिस्ता आवाज से तिलावत कर ली तो सजदा साहब वाजिब होगा, क्योंकि इन मकामात की जो किरत है वो किरत बुलंद आवाज से है मगरिब, इशा और फजर में, और किरात आहिस्ता आवाज से है जोहर और असर में। अगर किसी ने इसका उलट कर दिया तो सजदा साहब वाजिब है। एक बात यहां बहुत अहम है, याद रखने के काबिल है कि हमने जो बात ये की है ना, जहरी नमाजों में और सिरी नमाजों में, इसको जहरी उस नमाज को कहते हैं जिसमें किरत इंसान ऊंची आवाज से करता है, और सिरी उन नमाजों को कहते हैं कि जिनमें किरत आहिस्ता आवाज से करता है। ये जो सिरी या जहरी हमने नमाजें अर्ज की हैं, सिरी और जहरी का ताल्लुक सिर्फ इमाम के साथ है। क्या माना? इमाम अगर सिरी नमाज पढ़ा रहा था लेकिन 3 आयतें बुलंद आवाज से पढ़ ली, या जारी नमाज पढ़ा रहा था और 3 आयात उसने आहिस्ता आवाज से पढ़ ली, अब सजदा साहब है। अगर कोई शख्स अकेला नमाज पढ़ रहा हो या कोई औरत है घर में नमाज पढ़ रही है तो सिरी नमाजों में सिरन किरात करना, जहरी नमाजों में जहरन किरात करना उसके लिए मसनून है। अगर उसने उसका उलट कर लिया तो उस मुफरद पर, अकेला नमाज पढ़ने वाले पर या खातून पर सजदा साहब वाजिब नहीं होगा। तो खुलासा ये निकला, और ये बात भी यहां समझ लेनी चाहिए कि नमाज में जहरी किरत है या सिरी किरत है, इसका ताल्लुक जमात के साथ है, यानी ये जमात के साथ है, इनफिरादी पढ़ने वाले पर ये चीज लागू नहीं होगी। नंबर 5, तकरार वाजिब। इसका मतलब यह है कि किसी वाजिब को एक से ज्यादा मर्तबा कर लिया जाए। मसलन भूल कर एक से ज्यादा मर्तबा सूरतुल फातिहा पढ़ ली है या अत्तहियात पढ़ ली है, अब सजदा साहब वाजिब होगा, सजदा साहब वाजिब होगा। नंबर 6, तकदीम रुकुन। इसका मतलब यह है कि किसी रुकुन को उसके असली वक्त से पहले कर लिया जाए। मसलन आप देखें रुकू पहले होता है, सजदा बाद में होता है, लेकिन एक शख्स ने रुकू करने के बजाय सजदे कर लिए हैं, अब उस पर सजदा साहब वाजिब है। बाद में रुकू भी करेगा,
سجدے کو دوبارہ ادا نہیں کرے گا لیکن بعد میں رکوع بھی کرے گا اور پھر باقی ماندہ نماز کو اسی ترتیب سے چلائے گا جس طرح ہے، لیکن چونکہ بھول کر یہ کام کیا اس سے سجدہ سہو واجب ہے، اور یہ اس نے جو رکن تھا اس کی تقدیم کر ڈالی، یعنی سجدہ بعد میں کرنا تھا رکوع سے، اس نے رکوع سے پہلے کر ڈالا، تو تقدیم رکن کی وجہ سے اب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 7 تاخیر رکن، اس کی 2 مثالیں انشاءاللہ دی جاتی ہیں۔ تاخیر رکن کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرض کو اس کے اصلی وقت سے مؤخر کر کے ادا کیا جائے، مثلا بھول کر پہلے سجدے کر لیے پھر رکوع کیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ اصل رکوع کا مقام یہ ہے کہ سجدوں سے پہلے کیا جائے، مگر اس صورت میں اصل وقت کے بعد ادا کیا گیا ہے، اس لیے یہ تاخیر رکن ہے۔ یہ جو ہم نے مثال دی پچھلی جو ہے عنوان میں، تو اسی کی یہ گویا کہ ایک دوسری طرز کی مثال ہے، چونکہ سجدے پہلے کر لیے گئے تھے تو سجدوں کے پہلے کرنے کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ تقدیم رکن ہے، اور چونکہ صورت میں رکوع بعد میں ہوا ہے اس لیے کہہ دیں گے کہ یہ تاخیر رکن بھی ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، یعنی 2 سجدے۔ دوسری مثال، ایک سجدہ کر کے قعدہ میں بیٹھ جائے، تشہد پڑھ لے یا ساتھ درود پاک بھی پڑھ لے، سلام سے پہلے یاد آئے کہ دوسرا سجدہ باقی ہے تو فوراً سجدہ کرے، اب تاخیر رکن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی آپ نے سجدہ کیا، اس کے بعد قعدہ میں بیٹھ گئے اور ابھی دوسرا سجدہ باقی تھا، آپ نے تشہد درود پاک سب کچھ پڑھ لیا، تو چونکہ ایک کا سلام جو ہے آپ کو سجدہ ابھی باقی تھا، اس لیے اس کے ادا کرنے میں تاخیر ہوئی ہے، اس لیے تاخیر رکن کی وجہ سے، چونکہ سجدہ بھی رکن ہے اس لیے تاخیر رکن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تکرار رکن، تکرار کا لفظ واضح ہے، تکرار کہتے ہیں بار بار کرنے کو، یعنی ڈبل کرنے کو، لگاتار کرنے کو۔ تکرار رکن کا معنی ہے کہ ایک رکن کو آپ نے جو مقرر اس کی حد ہے اس سے زائد مرتبہ کیا۔ مثلا دیکھیے رکوع 1 ہوتا ہے، کس نے 2 کر لیے بھول کر، سجدے 3 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، کسی نے 3 کر لیے، 4 کر لیے غلطی سے، تو ان تمام صورتوں میں چونکہ رکن یعنی رکوع بھی اور سجدہ بھی یہ تکرار ہو گیا، ان میں یعنی یہ اپنے مقررہ حد سے زائد ہو چکے ہیں، اس لیے اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا، اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ ایک بات یہاں بطور فائدہ یاد رکھ لیں، یہ ابتدا میں ہم نے عرض کیا ہے، دوبارہ عرض کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں تک رکن کی بات ہے، رکن اگر آگے پیچھے ہو جائے سجدہ سہو واجب ہے، رکن زیادہ ہو جائے سجدہ سہو واجب ہے، لیکن رکن میں کمی ہو جائے، سجدے 2 تھے 1 کر لیا، رکوع 1 تھا کیا ہی نہیں، تو اب اس صورت میں یا قرأت فرض ہے لیکن قرأت کی ہی نہیں ہے، بس کھڑا رہا اور کھڑے رہنے کے بعد رکوع کر لیا، تو ان تمام صورتوں میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو سجدہ سہو واجب اس وقت ہوتا ہے جب ترک رکن کیا جائے، جب تکرار رکن کیا جائے یا رکن کو تقدیم و تاخیر ہو جائے، لیکن رکن ہی چھوڑ دے بندہ تو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوتا بلکہ خود نماز ہی باطل ہو جاتی ہے۔ 5واں قاعدہ، نماز میں کوئی چیز بھول کر چھوٹ جائے تو اس کی حیثیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو دیکھا جائے گا کہ اسی نماز میں کے اندر اس کی قضا ممکن ہے یا نہیں، اگر قضا ممکن ہو تو وہ فرض ادا کر لے، اور تاخیر رکن چونکہ ہو چکا ہے اس لیے آخر میں سجدہ سہو کر لے، اگر قضا ممکن نہ ہو تو نماز ہی سرے سے باطل ہوگی، اب سجدہ سہو سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا۔ مثال عرض کی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے واضح ہو جائے گا۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھا، یعنی نماز ختم کرنی ہے، اس نے اب آخر اتحیات میں بیٹھا ہے، اس کو اس وقت یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا تھا،
मैंने रुकू नहीं किया था। अब देखिए रुकू कई कज़ा इसी नमाज के अंदर मुमकिन है। अब वो कैसे होगा? वो खड़ा हो जाएगा, रुकू करेगा, रुकू करने के बाद फिर वो बैठ जाएगा, अब सजदा साहब कर लेगा। अब रुकू की जगह पहले थी, अब उसने बिल्कुल एड में की है, तो ये ताखीर रुकन हुआ है। ताखीर रुकन यानी रुकन को उसने मौखर कर दिया। ताखीर रुकन की वजह से अब सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। बाद मरतबा ऐसा होता है कि आप उस रुकन की कज़ा नमाज में नहीं कर सकते। मसलन एक बंदे ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद बातें शातें कर ली या उस जगह से अपना सीना अलग कर लिया, रुख फेर लिया, अब उसको याद आया कि मैंने तो रुकू नहीं किया था। अब चूंकि नमाज से बिल्कुल बाहर निकल चुका है, इसलिए इसको अब जो रुकू छोड़ा है इसने, उसकी कज़ा अब इस नमाज के अंदर नहीं कर सकता, इसलिए अब नमाज को दोबारा पढ़ना लाज़िम है। तो जिस सूरत में कज़ा नमाज के अंदर मुमकिन हो तो वो कर ले और सजदा साहब कर ले, और जिस सूरत में उसको नमाज के अंदर ना कर सकता हो तो नमाज खत्म जब हो जाएगी तो उसके बाद अगर याद आता है तो अब सजदा साहब नहीं होगा, बस अब नमाज को दोबारा पढ़ेगा। एक तो ये समझे। अगर वाजिब छूट जाए तो देखा जाएगा, ये हमने अर्ज शुरू में कर दिया है लेकिन दोबारा भी समझ ले। अगर वाजिब छूट जाए तो देखा जाएगा कि अगर जानबूझकर छोड़ा है तब तो नमाज का इयादा जरूरी है, यानी नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है। और अगर जानबूझकर नहीं छोड़ा बल्कि भूल कर छोड़ा है, अब इस सूरत में सजदा साहब करेगा। इस सूरत में अब उसकी सजदा साहब करने की वजह से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अब नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। अगर छूट जाने वाली चीज सुन्नत थी, ये तो है ना, फर्ज छूटा उसकी तरतीब, वाजिब छूटा उसकी तरतीब, अब सुन्नत के मसला है। अगर एक शख्स की सुन्नत छूट गई है तो सुन्नत छूट जाने की वजह से नमाज बातिल नहीं होती और न ही उसमें सजदा साहब वाजिब होता है। हाँ, अगर सुन्नत जानबूझकर छोड़ गई है तो फिर नमाज में तो जाहिर बात है कमी आएगी, और अगर भूल चूक से छूट गई है तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम फरमाएंगे कि इसके सवाब में कमी ना दे, वरना सवाब में कमी दे भी दें तो ये बिल्कुल उसूल के मुताबिक है। ज़ाब्ता नंबर 6, एक आदमी है, इमाम बना हुआ है, इमाम पर जब सजदा साहब वाजिब होगा तो मुक्तदियों पर भी सजदा साहब वाजिब होगा। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुक्तदी इमाम के हर फेल में इमाम के ताबे होते हैं। अगर किसी मुक्तदी से गलती हो जाए, चूंकि इमाम मुक्तदी का ताबे नहीं, इसलिए मुक्तदी पर भी सजदा साहब वाजिब नहीं, और चूंकि इमाम भी उसका ताबे नहीं, इसलिए इमाम पर भी सजदा साहब वाजिब नहीं है। 7वां ज़ाब्ता, अगर एक ही नमाज में कई गलतियां हो गई हैं, मसलन किरत में भी कोई मसला हो गया, सजदों में भी तकदीम व ताखीर हो गई, आखिरी कादा में भी कुछ मसला हो गया, यानी फराइज में तकदीम व ताखीर हो गई या ज्यादती हो गई, या वाजिबात में कोई मसला हो गया, तो इन सूरतों में भी अब कई गलतियां अगर नमाज में हो जाए एक ही नमाज में, तो हर गलती की वजह से अलग अलग सजदा साहब वाजिब नहीं होता, अलग अलग सजदा साहब वाजिब नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि उन तमाम गलतियों की वजह से एक ही सजदा साहब वाजिब होगा, और एक सजदा साहब जो है वो तमाम गलतियों की तरफ से किफायत कर जाएगा। सजदा साहब करने का तरीका, सजदा साहब करने का तरीका यह है कि आखिरी कादा में सिर्फ अत्तहियात पढ़कर दाएं तरफ सलाम फेर कर 2 सजदे करें, फिर बैठकर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दोनों तरफ इंसान सलाम फेर दे। इंशाअल्लाह अल अजीज इससे उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी, इससे उसकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी।
तो अस्सलाम वालेकुम। सजदा साहब के मुतालिक जो है ये चंद कवायद और चंद ज़वाबित हैं जो आपकी खिदमत में हमने अर्ज कर दिए। यहाँ आखिर में एक बात हम ये और भी अर्ज करना चाहेंगे कि बाज ऐसी गलतियां होती हैं, मसलन किरत की गलती, या हमने जो अर्ज कर दी है कि सूरतुल फातिहा या बाद वाली सूरत है इसमें कुछ गलती होगी। एक गलती ऐसी है जो खुद किरत की गलती है। क्या माना कि उसने किरत ऐसी की जिससे माने तब्दील हो गए। अब वो ऐसी सूरत में देखा जाएगा कि अगर इस किरत के तब्दील और उसमें गलती की वजह से माना ऐसा तब्दील होता है कि वो माना कुरान और सुन्नत के मुखालिफ है, तो अब नमाज ही नहीं होगी, नमाज को दोहराना जरूरी है। सजदा साहब से अब भी काम नहीं चलेगा। और अगर नमाज में ऐसी गलती हुई कि उस गलती की वजह से नमाज में माने में कोई खास फर्क नहीं आता, तो नमाज हो जाएगी लेकिन सजदा साहब फिर भी वाजिब नहीं होगा। तो सजदा साहब का ताल्लुक इन 7 कवायद जो आपकी खिदमत में अभी अर्ज किए गए हैं इन कवायद के साथ है। बाकी किरत की गलती में देखा जाएगा कि किरत का जो माना मफहूम है वो तब्दील कैसे हुआ है, उसी के मुताबिक जो है वो हुक्म लगा दिया जाएगा। तो यहाँ तक हमारा आज का मसला मुकम्मल हुआ। अभी बिरादर मौलाना अम्मार इब्राहिम साहब तशरीफ लाएंगे। जी फरमाए फरमाए। नंबर 5 जो है तकरार वाजिब जो है, इसमें अगर कोई शख्स नफिल नमाज में सूरह फातिहा को बार बार दोहरा रहा है या कुछ आयतों को दोहरा रहा है बार बार दुआ के तौर पर, जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बार बार दोहरा रहा है, तो कैसे भी वाजिब सजदा से वाजिब होगा। जहां तक सूरतुल फातिहा के बाद वाली सूरत के तकरार है उससे तो वाजिब नहीं होगा, और जहां तक सूरतुल फातिहा के अंदर तकरार की बात है तो उससे सजदा सा वाजिब हो जाएगा। और उस्ताद जी एक उसकी दुआ की हो सकती मुस्ताद कल के सबक के मुतालिक एक सवाल है जिसमें ये था कि बैठ मार्च के बारे में। चलेगा। जी जी फरमाए। असल में शोर सारे शुरू हो जाते हैं ना तो बात समझ नहीं आती। उस्ताद जी क्या होता है, टाइम पूरा हुआ तो आप चले जाते हैं, हम लोग लटक जाते हैं हैंड रेस करके। इसके लिए इस बार सब एक साथ बोल पड़े। उस्ताद जी सवाल ये था कि बाज़ अहबाब तमाम नमाजें खत्म करने के बाद में 2 रकात बैठ कर अदा करते हैं, ये किस चीज का है समझ में नहीं आया। क्या हम इस तरह ये बैठकर 2 रकात अदा करना ऐसा कुछ खास है? ये देखिए आमतौर पर जो बैठकर नमाज अदा की जाती है वो नफिल होती है। अगर कोई नफिल पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके अलावा किसी और नियत से नमाज पढ़ता है तो वो उससे पूछी जा सकती है। नफिल भी पढ़ रहे हो? हाँ नफिल पढ़ना जायज है, नफिल पढ़ना जायज है, पढ़ी जा सकती है बशर्ते कि ऐसी नमाज ना हो कि जिसके बाद नफिल ममनू है। मसलन असर के बाद नफिल ममनू है, ये अगर कोई पढ़ता है तो गलत पढ़ता है। इसी तरह फजर की तुलुए फजर के बाद नफिल ममनू है, कोई पढ़ता है तो गलत पढ़ता है। बस जोहर के बाद है, मगरिब के बाद, इशा के बाद वो बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। अच्छा जैसे कि सजदे सहू में क्या कहते हैं, हमारे यहाँ दुबई के अंदर और जो इमारात के अंदर जो देखा गया है वो पहली सलाम तो नहीं करते, अलबत्ता पूरा तहियात पढ़ने के बाद में वो लोग फिर 2 सजदे करते हैं, फिर उसके बाद में सलाम फेर देते हैं। क्या इस तरह अगर हम किसी इमाम के पीछे हैं तो हम उसको इक्तदा कर लें इस तरह? देखिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इनके यहाँ ये तरीका राइज है। अगर कोई उनका मुकल्लिद है और नमाज पढ़ा रहा है तो बिलाशुबह उनके पीछे इस तरह तरीक़ेकार के साथ सजदा साहब करना जायज होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम मौलाना आप सबक शुरू फरमाइए। असल में मेरी दूसरी क्लास का वक्त शुरू हो चुका है तो मैंने असल में नंबर शेयर किया हुआ है। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए मुफ्ती साहब। फरमाइए फरमाइए। जी ये पूछ रहा था मैं कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, मुक्तदी पीछे पढ़ रहे, तो कोई रुकन जैसे कि मुक्तदी पहले कर लेते हैं, सजदा हो या रुकू हो, रुकू से जाने के टाइम हो, तो वो नमाज जैसे कि आधा हो जाएगा, उसका लौटाना होगा, तो फिर जमात वाली नमाज क्या हो जाएगी? वो मुक्तदी पीछे नमाज लौटाएंगे या क्या करेंगे? आपका सवाल वाज़ेह नहीं हो सका।
جی حضرت، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھتے ہیں کوئی رکن پہلے کر لیتے ہیں مقتدی، تو اس نماز کو کیا کریں گے؟ کیا اس کو جماعت کا نماز کا ثواب ملے گا یا وہ نماز کو لوٹائیں گے؟ کیا ہوگا اس کا مسئلہ بتا دیں۔ اگر مقتدی رکن پہلے کرتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا مقتدی سجدہ میں پہلے چلے گئے، اگر امام بھی سجدہ میں آتا ہے اور مقتدی کو سجدہ میں پا لیتا ہے، اب مقتدی کی نماز درست ہو جائے گی لیکن اس کو تقدیم کرنے کا گناہ ملے گا۔ اور اگر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا مقتدی سجدہ میں گیا، امام ابھی سجدہ میں گیا ہی تھا کہ مقتدی سجدہ سے اٹھ گیا، امام اور مقتدی سجدہ میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد نہیں ہوئے، تو اب مقتدی کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہو چکی ہے، وہ نماز دوبارہ پڑھے، اس سے اس کو نماز جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جی مولانا آپ سبق شروع فرما دیں۔ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کل والا سبق کون ساتھی سنائیں گے؟ سبق کیا تھا یہ بھی بتائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کل ہم نے حدیث مبارک پڑھی تھی، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، بے شک انسان شیطان کا بیڑیا ہے جیسے کہ بکریوں کا بیڑیا۔ دوسری پڑھی تھی، من فارق الجماعت قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا اس نے اسلام کا ہار اپنے گلے سے نکال دیا۔ ماشاء اللہ۔ اور کون ساتھی سنائیں گے؟ جی حافظ عظمت خان صاحب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے۔ من فارق الجماعت فی قید من فارق الجماعت قید شبر جی فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، جو آدمی مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالش بھی الگ ہوا تو اس نے اپنے گلے سے اسلام کا ہار اتار دیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی انصر صاحب آپ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، بے شک شیطان انسان کا بیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بیڑیا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج ہمارے سامنے جو حدیث پاک موجود ہے یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے، بہت اہم حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دوبارہ دیکھ لیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں، ترکت فیکم امرین
लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। बहुत अहम हदीस पाक है, इसको आप ज़बानी याद कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इन्हें थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। उनमें से पहली चीज़ है अल्लाह की किताब और दूसरी चीज़ है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका। तरक तो फेल है, मैंने छोड़ा, फीकुम तुम्हारे अंदर, अमरैन दो चीज़ों को, ठीक है। लन तज़िल्लू फेल है, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे, ये हरगिज वाला तर्जुमा लन का है, तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। मा तमस्सक तुम बिहिमा, मा मौसूला है, जब तक, तमस्सक तुम सारे के सारे थामे रखोगे, मजबूती के साथ पकड़े रखोगे, बिहिमा उन दो चीजों को जिनका तस्करा अमरैन में है, उन्हीं का तस्करा बिहिमा में है। उसकी आगे वजाहत आ रही है, वो दोनों चीजें क्या हैं? किताब अल्लाह, मुजाफ मुजाफ इलेह है, अल्लाह की किताब, व सुन्नत रसूलिही, सुन्नत मुजाफ, रसूलिही मुजाफ इलेह मुजाफ, और ही ज़मीर मुजाफ इलेह, ठीक है। ऐसे इसकी तरकीब बनेगी। तो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीका, सुन्नत से मुराद तरीका, ठीक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। अब इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात का तज़किरा फरमाया गुमराही से अपने आप को बचाने के लिए, वो है किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें किताबुल्लाह से मुराद तो कुरान करीम है, अल्लाह ताला की किताब है, आसमान से नाजिल हुई, हम सबका अकीदा और नज़रिया है। नंबर 2, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। यहाँ जो वजाहत वाली बात समझने वाली है वो ये है कि हदीस रसूलुल्लाह नहीं फरमाया, वह हदीसा रसूली ही ये नहीं फरमाया गया, बल्कि फरमाया सुन्नत रसूली ही। हदीस और सुन्नत में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायमी तरीके को कहा जाता है। सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस तरीके को कहा जाता है जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशगी इख्तियार की होती है, दवाम इख्तियार किया होता है, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दौर में उस अमल को इख्तियार किया होता है। तो जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर में किया, जाहिर है वही दीन रहेगा, क्योंकि इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो बाद में मनसूख हो गई, ख़त्म कर दी गई। आहिस्ता आहिस्ता शराब की हुर्मत नाजिल हुई। पहले शराब के बारे में एक हुक्म नाजिल किया कि इसमें फ़ायदा भी है, नफ़ा भी है। मुराद ये था कि पीना चाहो तो पी लो, लेकिन बेहतर है कि ना पियो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में, और यहाँ तक हुर्मत आ गई कि शराब का एक घूंट भी हराम कर दिया गया, ठीक है। तो इब्तिदाई ज़माने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो आखिरी ज़माने में बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। गोया दीन की असली शक्ल और सूरत वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने की शक्ल और सूरत है। जो अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर में इरशाद फरमाया, किया, उस पर अमल किया, वही सुन्नत कहलाती है। तो सुन्नत की एक तारीफ तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तरीका जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाम इख्तियार फरमाया हो, या फिर वो तरीका जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर में अमल फरमाया हो। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसके दूसरी तरफ हदीस रसूलुल्लाह,
حدیث رسول اللہ کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اب اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات بھی ہو سکتی ہے جس پر حکم نہیں کیا جاتا، اور وہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر حکم کیا جاتا ہے، دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آگے والے بندے کے لیے، ایک امتی کے لیے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث وہ قابل عمل ہے، کون سی حدیث قابل عمل نہیں، یہ سمجھنا عام آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کی خاطر ہر عام و خاص کے لیے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے سنت رسول ہی، کہ کتاب اللہ کو دیکھ لو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لو۔ آج جو لوگ اپنے موقف کے اوپر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے دو ہی موقف ہیں، اللہ کی اور اللہ کا قرآن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم کسی بات کو نہیں مانتے، تو اسی وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ایک ایک مسئلے پر دو دو طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن سنت ایک ایک مسئلے پر دو دو طرح کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ ایک ہی ہوگی اور حدیثیں دو ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمل کیا، اس پر حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا ہے، دوسرا عمل اختیار کیا ہے، تو اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ اب عمل کس کے اوپر کرنا ہے تو یہ تو نہیں پتہ چل سکے گا جب تک کہ آپ فقہاء کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیچھے اگر ہم چلنا شروع کریں فقہاء کی بات کو مانے بغیر، تو ہم ایک رائے کا انتخاب نہیں کر سکتے، امت کو ہدایت پر متفق نہیں کر سکتے۔ لن تضلوا والا پھر معنی ختم ہو جائے گا کہ آپ گمراہ نہیں ہوگے، گمراہ ہو جائیں گے، پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اختیار کریں گے پھر لن تضلوا ہے کہ تم پھر گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے قرآن اور حدیث کا میں احکامات آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ہم انہیں مانتے ہیں، لیکن اگر ان پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں، ایک شخص کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث منسوخ ہے، دوسری آ کہہ دے گا کہ ناسخ ہے، اختلاف تو ہو گیا، تو امت تو گمراہ ہو گئی کہ کون سے عمل کو اختیار کریں کون سے عمل کو اختیار نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ گمراہی سے بچنے کی ارشاد فرمائی، اور گمراہی سے بچنے کی جو صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے قرآن کریم کی بات مان لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم جان لیں۔ اب اس سے اگلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی، ٹھیک ہے، یہ اگلی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل ہے، تو یہ ہمیں فقہاء سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے، ان لوگوں سے پتہ چلے گا جنہوں نے صحابہ کرام سے دین کو حاصل کیا اور لکھ کر آگے امت کے حوالے کر دیا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال تھے، موجود تھے، لیکن محفوظ نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے اپنے بعد والے لوگوں کو یعنی تابعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنتیں محفوظ کرا دی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کے واسطے سے امت کے فقہاء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کیا ہے اور ایک فیصلہ فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے کون سا عمل اختیار کرنا ہے کون سا عمل اختیار نہیں کرنا۔ تو جو شخص فقہاء کی بات کو ہی نہ مانے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو بھی نہ سمجھ سکے تو اس کی پھر آپ اس کی ہدایت کے لیے ہی دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ
میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور دوسری چیز ہے اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس حدیث پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، یہ آپ کا سبق ہوگا۔ آگے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک موجود ہے، اور وہ حدیث پاک یوں ہے جس کا ترجمہ کئی دفعہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، آج اس کی الفاظ بھی آپ غور و فکر کے ساتھ دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خیر من احداث بدعت۔ دوبارہ اس کو دیکھ لیں، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنة فتمسكم بسنة خیر من احداث بدعت۔ جو قوم کوئی بدعت شروع کر دے تو ان میں سے ایک سنت پھر اٹھا لی جاتی ہے، لہذا سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا بدعات کو اختیار کرنے سے بہت درجے بہتر ہے۔ ما احدث قوم، جو کوئی بھی نئی بات کرتی ہے قوم، کوئی بھی قوم، بدعتن، بدعت ہونے کے اعتبار سے، اس کا ترجمہ لفظ یوں بنے گا، جو قوم کوئی بدعت اختیار کرتی ہے، الا سوائے اس کے نہیں، رفع اٹھا لیا جاتا ہے، مثلھا اس بدعت کی طرح کی ایک چیز، من السنت سنت میں سے، فتمسکن لہذا مضبوطی سے تھامے رکھنا، بسنت سنت کو، خیرن بہت درجے بہتر ہے، من احداث بدعت بدعت کو اختیار کرنے سے، بدعت کو نکالنے سے، بدعت کی بات اختیار کرنے سے بہت درجے بہتر ہے سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا۔ کئی دفعہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے مفہوم کے انداز میں عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مقابلے میں جو قوم بدعتی بن جاتی ہے، بدعت کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتی ہے، تو جہاں بدعت آ جائے وہاں سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے آپ کے سامنے روایت بھی موجود ہے، جس نے بدعتی کی تعظیم کی، جس نے بدعتی کو پروٹوکول دیا، تو گویا اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا۔ دین اسلام کی عمارت اسی صورت میں گرتی ہے جب آپ ایک ایسے شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایسے شخص کی عزت افزائی کر رہے ہیں، ایسے شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں جس نے دین اسلام کی عمارت کو گرایا، جس نے دین کو بدل کے رکھ دیا، جس نے دین میں تبدیلی کر دی، تحریف کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس نے گویا ایک درجے سے غلط ثابت کر دیا، غلط کر دیا، اور اپنی دماغ کی اختراعات سے کوئی نئی بات نکال کے اس نے قوم کے درمیان اس کو رواج دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اس نے بدعت کو پروموٹ کیا، گویا اس نے اسلام کو ایک طرف رکھ کے ایک نئے مذہب کی بنیاد کھڑی کر دی ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں بدعات شروع ہوتی چلی جاتی ہیں وہاں وہاں سنتوں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی بدعت کا ارتکاب شروع کر دے تو ان میں سے پھر سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، پھر انہیں سنت پر عمل کی توفیق نہیں ملتی، سنت پر عمل کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی، وہ پھر بدعت میں ہی مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں، مزید اس بدعت کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور وہ دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک کام بندہ ثواب سمجھ کے کرے گا، دین سمجھ کے کرے گا، تو اس پہ توبہ تو نہیں کرے گا نا کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔
جب تک کہ اسے آپ ثابت نہ کر دو، اسے آپ قائل نہ کر لو کہ یار یہ تمہارا عمل غلط ہے. اگر اسے مرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے ساری زندگی غلط کام کیا ہے، بدعتیں کرتا رہا ہوں، بدعات کا ارتکاب میں نے کیا ہے، کوئی سنت عمل تو نہیں کیا، جب تک وہ پھر اس پر معافی نہیں مانگے گا تو ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا. اب جس عمل کو ساری زندگی اس نے ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کیا، دراصل وہ بدعت تھی، کل قیامت کو اس کا کیا بنے گا؟ کیا اس کے اعمال ہوں گے اور کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، الٹا نقصان میں پڑ جائے گا. تو بدعت کو اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ انسان سنت پر عمل پیرا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے اکابر اور اسلاف اور علماء نے مرتب کر دی ہیں. ہر لمحے کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں، موجود ہیں، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اور شمال ترمذی کے نام پہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو الگ سے کتاب لکھی ہے، اس کی شرح بھی مارکیٹ میں موجود ہے. حضرت استادی کی بھی شرح اس پہ موجود ہے. اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اعتبار. ظاہر ہے ہم بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کیا آپ نے شروع کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طور طریقے ہیں وہ آج ہم نے اختیار کرنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مبارک اعمال کو سارے کے سارے ہم نے آج اختیار کرنے ہیں. تو جب تک ہم ان کو اختیار نہیں کریں گے ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تب تک نہیں ہو سکتی. اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنی ہے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر چلنا ہے. تو اس لیے ہمیں بدعات کا ارتکاب کرنے کی بجائے، نئے نئے راستے تلاش کرنے کی بجائے انہی چیزوں پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہم تک پہنچ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی راوی کا نام بتاتے حدیث کے. جی دونوں حدیثوں کے راوی. پہلی حدیث کے راوی میں نے بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کی جو دوسری میں نے بیان کی ہے اس کے راوی ہیں حضرت غزیف غین ضاد یا فا بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ. جی شفیق ملک صاحب آپ فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ آپ نے پڑھا نا ما حدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسكن بسنة خير من احداث بدعات. بدعہ جی بس یہ سنانا تھا. جزاک اللہ. وہ دیکھ کے ساتھ. جی جی میں سمجھ گیا. جی محمد فیاض صاحب آپ فرمائیں. جی حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہمارے لیے یہ عرض کرنی تھی اپنے لیے کہ بھی ہم نے یہ ساری حدیث کو یاد کرنا ہے یا جو ضروری آپ فرماتے ہیں ان کو یاد کرنا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی قیمتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس وقت موجود ہو، ٹائم موجود ہو تو ہمیں اس پر محنت کرنی چاہیے، ان کو یاد کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے یاد کرنا، یہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو یاد کر لیں. آپ آسان بھی ہے اور آپ کے فائدے میں بھی ہے. آپ کبھی کسی موقع پہ بیان کرنا چاہیں، کوئی آپ درس دینا چاہیں تو آپ گفتگو کرنا چاہیں تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو آپ یاد کر لیں. اور امتحانی شکل میں حضرت کیا ترتیب ہے کہ بھی آپ امتحانی شکل میں بھی آپ کے سامنے آگے تھوڑے چند احادیث کے بعد مشق آئے گی،
وہ پورا ٹھیک امتحانی پیٹرن ہے آپ کے سامنے، وہ آ جائے گا مناسب. جزاکم اللہ خیر. دعا کی درخواست. انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.